بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا میزبان مشاہد اکرم ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم رنگ و بو کو سجایا، پھر انسانوں کی ہدایت کے واسطے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، جو انسانوں کو اللہ کریم عز و جل کی طرف بلاتے رہے اور دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اللہ کریم نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر واضح ارشاد فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ ایک بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے سب کے لیے جو ہدایت کا معیار ہے اور جس دین کی طرف سب کو دعوت دی جائے گی وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب کسی اور دین کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی اور نئے دین کی حاجت نہیں ہے۔ شخصیات آتی رہیں گی، اہل علم حضرات آتے رہیں گے، لیکن وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ وہ کوئی نیا دین ایجاد نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کے ماننے والوں میں سے کسی کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ ان شخصیات میں سے کسی کو دین کا درجہ دے کے پیش کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک کلپ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، پھر اس امت کی ذبح حالی کے اوپر آپ کو رونا بھی آئے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک سے قبل عربوں کی یہ جہالت تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کی آمد کے بعد جہالت اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی اور وہ دین اسلام کی طرف آئے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے وارثان محراب و منبر، ہمارے مذہبی زعماء پھر اسی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے، لیکن پھر آج نہ جانے کیوں اس طرح کے بیانات کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بیان ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے بعد میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت بندے کا نام نہیں ہے، دین کا نام۔ اعلی حضرت بندے کا نام نہیں ہے، دین کا نام۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی بڑی ایک مذہبی شخصیت ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر مظفر حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اعلی حضرت بندے کا نام نہیں ہے بلکہ اعلی حضرت دین کا نام ہے۔ اعلی حضرت دین کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو علمی مقام ہے، آپ کا علم و فضل، زہد و ورع، آپ کے تقوی و پرہیزگاری، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت، آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں، جو آپ کی علمی خدمات ہیں، وہ ساری اپنی جگہ پر بجا ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ کوئی بات کی تو ان کے اوپر فتوے لگائے گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں مانتا بھائی، وہ عشق و محبت کے اتنے بڑے امام تھے، کون ان کو نہیں مانتا، سارے ان کو مانتے۔ لیکن ان کی کسی بات سے اختلاف کرنا، اس سے کوئی سنیت سے یا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے سے بڑے اکابرین کے ساتھ اختلاف کر کے بھی سنی رہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد کے اندر آپ نے اپنے سے بڑے کئی اکابرین کے ساتھ اختلاف کیا، اصحاب ہدایہ کے ساتھ اختلاف کیا، اصحاب فتح القدیر کے ساتھ اختلاف کیا، دیگر کئی بڑے اکابرین کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا، علمی اختلاف ہے۔ اور آپ اپنے بڑے اکابرین کے ساتھ اختلاف کر کے بھی سنی رہے، اور اگر بعد میں کوئی آپ سے اختلاف کرے تو وہ کیا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا؟ اصل میں علامہ صاحب کو یہ جو بیان دینے کی ضرورت پیش آئی وہ اس لیے کہ چند ہفتے قبل عالم اسلام کی بڑی ایک مشہور شخصیت ہے، مفکر اسلام، مفسر قرآن، قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک محفل کے دوران خطاب کرتے ہوئے ایک آیت کی تفسیر کے اندر کچھ جملے کہے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ شور ہوا کہ وہ تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں۔
خیر انہوں نے اس کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن پیش کر دی اور پھر سب کو تسلی ہو گئی، لیکن جو ان کے اوپر پھر طرح طرح کی فتویٰ بازی کی گئی، میں اس کے اوپر ایک خوبصورت کمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ سیدی وجاہت حسین الحنفی صاحب علم حدیث پاک کے آپ بہت ماہر ہیں، آپ نے جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے اوپر باتیں اور فتویٰ بازی شروع ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر ایک فورم کے اندر اپنا کمنٹ پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، صوفیہ کرام کے ماننے والے اشاری تفسیر پر اتنی شدت کب سے کرنے لگے؟ یہ صاف صاف وہابیوں کا منہج ہے، ورنہ تفسیر ابی عبد الرحمن السلمی، تفسیر قشیری، طویلات نجمیہ، پھر شیخ الاکبر کی قرآنی آیات کی تفسیر جو ان کی کتب میں پھیلی ہوئی ہیں اور طویل روایت ہیں، یا تو سب پر تحریف کا قول کرے یا کچھ حیا کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تفسیر اہل بیت کے فرد خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے متعلق ہوئی، شیخین سے متعلق ہوتی تو پورا مہینہ واہ نہ رکتی، اور واقعتاً یہ چیز ایسے ہی ہے۔ جب بھی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی روایت آئے، اس کے اوپر ان کا علم جرح و تعدیل ایسے جاگتا ہے کہ یہ اپنے دور کے ابن حجر اسقلانی معلوم ہوتے ہیں، اور یا کسی آیت کی کوئی تفسیر کے اندر کوئی بات کوئی پیش کر دے، جٹ اس کے اوپر تحریف کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ خود ایسی چیزیں ہضم کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی بات کرے کہ اس کے اوپر مسلک سے غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ جب یہ سارا سنیریو بنا تو مفتی چمن زمان صاحب نجم القادری حافظ اللہ تعالی، انہوں نے ایک تحریر، ایک رسالہ لکھا، اور اس رسالے کے اندر انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتب سے کچھ چیزیں پیش کی، ان کا جو ترجمہ ہے کدر الایمان اس سے، اور دیگر کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی، اور انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ پیر سید ریاض شاہ صاحب کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں تحریف کا، تو پھر یہی چیزیں اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی ہمیں ملتی ہیں، آپ ان کے اوپر بھی تحریف کا فتویٰ لگائیں۔ حالانکہ انہوں نے بار بار لکھا، کئی جگہ پہ اوپر انہوں نے اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ میں اعلیٰ حضرت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جو یہ آج ایک اصول بنا کے اعتراضات کر رہے ہیں، پھر ان کے اس اصول کی زد میں کئی بڑے اکابرین آئیں گے باشمول اعلیٰ حضرت، جن کے نام سے ان کا سارا سیٹ اپ چلتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ شور ہوا کہ چمن زمان صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات کر دیے ہیں، اور پیر سید ریاض شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات کر دیے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں یہ اس طرح کے بیانات آنے شروع ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت بندے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت دین کا نام ہے، تو تم دین کے اوپر کس طرح اعتراض کر رہے ہو؟ یہ بہت سطحی قسم کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے بیانات سے ہمارے وارثان محراب و منبر کو بچنا چاہیے۔ انہی وجہ سے تو دوسرے لوگ ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہر وقت بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہی کو انہوں نے اپنا دین بنا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسی کی طرف ہمیں جانے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ہر وقت اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے اور اسی کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ یہ نئے دین جو ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں جو قابل عمل ہیں، قابل تقلید باتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دین بن کے ہیں، یا وہ کوئی ایسی چیز آگے ہیں کہ اگر ان کی کسی بات سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی ایک جملہ کہہ دے تو جٹ آگے سے کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ حضرت تو دین کا نام ہے اور تم دین کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ ایسی چیز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے اکابرین سے اختلاف کر کے بھی اگر مسلمان ہی رہے، تو پھر اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے کوئی صاحب علم اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے، اور مفتی چمن صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض کیا بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جس اصول کے تحت تم ادھر اعتراض کر رہے ہو، اسی اصول کے تحت پھر اعلیٰ حضرت پہ بھی اعتراض آتا ہے، تو پھر یہاں پہ تم جواب دو۔ تو بجائے اس کی کہ کوئی علمی رد پیش کیا جاتا، کوئی علمی جواب دیا جاتا، وہ جواب دینے کی کوئی علمی دلائل کے ساتھ رد کرنے کی بجائے وہ اس طرح کے بیانات کے اوپر اب آنا شروع ہو گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت دین ہے یا اس طرح کی چیزیں۔ حالانکہ اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں، اس سے عام عوام جو ہے وہ پھر متنفر ہوتے ہیں۔ پھر گلہ یہ ہمارے اسٹیجوں سے کیا جاتا ہے کہ لوگ دین سے دور جا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کے ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کے اندر اس کو ترجمہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین صرف اسلام ہے، اور ساتھ ہی وہ موبائل کھولتا ہے اور اسے یہ ویڈیو سنائی دیتی ہے کہ علامہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دین اعلیٰ حضرت دین کا نام ہے، اعلیٰ حضرت بندے کا نام نہیں بلکہ دین کا نام ہے، تو اس کا کیا ذہن جائے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا، اللہ کریم ہمیں اسلام کے اوپر ہی زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام کے اوپر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔